بھارت کے خطے میں بالادستی کی کوششیں دفن کر دیں، بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ نیوٹرل مقام پر بھارت سے مذاکرات کا وعدہ پورا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو، کہا خطہ دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں۔ بلاک پولیٹکس پر یقین نہیں رکھتے، ماضی کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتا ہے۔ امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ امریکی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ باہمی شراکت داری پر زور دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی، انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن ہمارے اور دنیا کے لیے اہم ہے۔ پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے، تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں امریکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ جب آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون کو اپنا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ مزید کہا بانی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، 30-40 ہزار طالبان کے لیے سرحدیں کھول کر انہیں پھر سے زندہ کیا۔ بانی کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ مزید بولے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہائیوں سے امریکہ میں امریکی قانون کے تحت قید ہیں۔ اگر امریکہ نے عافیہ کو قانون کے تحت بند کیا ہے تو مجھے مسئلہ نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی۔ مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایکس پر لکھا کہ ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ چین میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر ہان جنگ اور وزیر خارجہ وانگ ای سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سی پیک کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر گفتگو۔ دونوں ممالک کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چینی حکام کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چین سے ملاقات۔ سلامتی اور وفاقی تعاون پر دفاعی تبادلہ خیال، کہا پاک چین دفاعی تعاون کو توسیع دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے بھی ملے۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صہیونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی۔ کہا صہیونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کے لیے ایک طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ صدر میکرون جو کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صدر میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں۔ امریکی صدر کی حماس کو بھی دھمکی،
کہا حماس یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں. حماس کی قیادت غزہ میں جنگ بندی کے لیے معاہدہ نہیں کرنا چاہتی بلکہ مرنا چاہتی ہے. امریکی وفد کو مشاورت کے لیے دوحہ سے واپس بلا لیا. برطانوی پارلیمنٹ کے 125 ارکان کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط. فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ. لکھا برطانیہ 1980 سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا آیا ہے. موجودہ صورتحال میں فلسطین کو تسلیم کرتا برطانوی موقف کی حقیقت کا روپ دے گا. جھیل سیف الملوک کے قریب کلاؤڈ برسٹ سے کنڈورا نالے میں طغیانی. جھیل روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند. 100 سے زائد گاڑیاں، 500 سیاح پھنس گئے. کے پی حکومت کا بروقت ریسکیو آپریشن. تمام افراد محفوظ مقامات پر منتقل. ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات ٹھنڈیانی میں لینڈ سلائیڈنگ سے پل ٹوٹ گیا. زمینی رابطہ منقطع. ٹریفک کا نظام درہم برہم. ادھر گلگت بلتستان کے علاقے گانچے میں سیلابی ریلے سے تباہی. درجنوں دکانیں، مساجد اور سڑکیں تباہ. شگر کے علاقے قائم آباد تسر میں بھی فصلیں تباہ. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. فیروز پور روڈ، سینٹرل پارک، رائے سویاسل، کہنانو، گجمتا میں بادل برسے. رائے کی گلیاں اور بازار ندی نالوں میں تبدیل. ادھر جلال پور پیروالا کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند. موزہ رپڑی میں 15 گھر اور ایک سکول دریا برد. فصلیں بھی ڈوب گئیں. منشن آباد کی گلہ منڈی اور اطراف کی سڑکوں پر بارش کا پانی تاحال جمع. انتظامیہ غائب. دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے. تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. پی ڈی ایم اے کا 28 جولائی سے بارشوں کے نئے سلسلے کا الرٹ بھی جاری. راول ڈیم کے سپل ویز آج پھر کھولے جائیں گے. حکومت کے سارے دعوے ناکام. سستی چینی کا حصول خواب بن گیا. پنجاب میں چینی ڈبل سینچری بھی کراس کر گئی. مہنگائی کنٹرول کرنے والی پیرا فورس بھی ناکام. کراچی میں چینی 185 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے. مہنگائی کے ستائے شہریوں نے چینی کی قیمتوں پر انتظامیہ کی کلاس لے لی. کہا دکاندار من مانے ریٹس وصول کر رہے ہیں، کوئی بھی انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں. آدھا کلو دی ہے 100 روپے کی. حکومت کچھ کہتی ہے اور دکان والے کچھ کہتے ہیں، تو میں تو بہت پریشان ہوں. چینی تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے. ریٹ پتا کیا تو 250 روپے سے کم کلو چینی نہیں ہے. مہنگی بھی ہے اور کہاں مل رہی ہے سستی، کوئی چیز ہی نہیں سستی. مہنگائی کی آگ مزید بھڑک اٹھی. ایک ہفتے میں شرح میں 4.7% کا بڑا اضافہ. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. گیس فی MMBTU 590 روپے مہنگی. ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 19 روپے تک کا اضافہ. بجلی کے یونٹ کی قیمت 1 روپیہ بڑھ گئی. انڈے فی درجن 11 روپے مہنگے. دہی، تازہ دودھ، چاول، دال مسور، بیف بھی مہنگا. ایک ہفتے میں 12 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا 17واں یوم پیدائش. آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر تخریب اور تقسیم کا خوفناک باب ہمیشہ کے لیے بند کیا. جرم بے گناہی میں اذیت اور اسیری کو ہنس کر برداشت کیا. سازش و الزامات کا سامنا کیا لیکن مخالفین سے بدلہ نہیں لیا. صدارتی اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، سی پیک، صوبائی خود مختاری، NFC، 18ویں ترمیم، انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کے تحفے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل میمن، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی صدر مملکت کو سالگرہ کی مبارکباد. جب سیلاب آئے، محترم بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا، مجھے اس صوبے کے ان خواتین، ان بچوں، ان کے بزرگوں کے لیے پکے مکانات چاہیے اور یہ سرکار نے بنا کے دینے ہیں. پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے اس عظیم ویژن پہ کوشش کی اور اب اس سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہے. 21 لاکھ گھر. یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. عوامی خدمت میں ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ. چاہے موٹر وے بنا لو لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب.
کہا سیلاب متاثرین کے لیے سندھ میں 21 لاکھ گھر مفت بنا کر دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کے وی این کے مطابق گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دے رہے ہیں۔ مفت بجلی کے لیے سولر سسٹم بھی دیں گے۔ ایک شخص نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا لیکن عمل نہ ہو سکا۔ سینئر صوبائی وزیر نے متاثرین میں گھروں کے مالکانہ حقوق بھی تقسیم کیے۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد رضوان ون ڈے میں کپتان برقرار، شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ 3 T20 میچز 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو شیڈیول۔ ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ قومی ٹیم کل امریکہ پہنچے گی۔